الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ ہم نے ان تمام انسانوں کو اور جناتوں کو صرف محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آئیے ہم دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کا اس میں حکمت کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو دنیا کے اندر بھیجا اور جناتوں کو بھیجا تاکہ وہ صرف ہماری عبادت کر سکے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو محض صرف اپنی عبادت کی غرض سے بھیجا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بندوں سے امتحان لیں کہ وہی بندہ امتحان میں کتنا حد تک پاس ہو پاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کا بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے ہمارا امتحان لے کہ ہم امتحان میں پاس ہوتے ہیں یا فیل ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو محض صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اور جگہ ارشاد فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، یعنی اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے سیدھا راستہ کو واضح کر دیا ہے، یعنی ہمارے لیے ہدایت کے راستے کو کھول دیا ہے۔ اما شاکر و اما کفورا، اب بندہ چاہے تو شکر گزار بندہ بنے یا ناشکرہ بنے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ہمارے سامنے راستے کو واضح کر دیا ہے، راستے کو کھول دیا ہے۔ اگر ایک انسان چاہے تو صراط مستقیم کا راستہ پکڑ کر چلے یا صراط مستقیم سے ہٹ کر کے چلے۔ صراط مستقیم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن و حدیث پر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزار لے، اور اگر وہ انسان قرآن حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارتا ہے، قرآن و حدیث سے ہٹ کر اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، گویا کہ وہ انسان شیطان کے راستے پر چلتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک سیدھی لکیر کو کھینچا، سیدھی لکیر کھینچنے کے بعد کہا یہ تم سیدھا راستہ دیکھ رہے ہو، یہ سیدھا راستہ تمہیں جنت میں لے جانے والی ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے اسی راستے پر اس کے دائیں بائیں ارد گرد چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچ دی، کہا کہ یہ تم راستہ جو دیکھ رہے ہو اس کے دائیں بائیں یہ سب شیطان کے راستے ہیں۔ اگر تم صراط مستقیم کے راستے کو چھوڑ کر شیطان کے راستے پر چلو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، اور تم ایک جنت جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے رکھا ہے ہم انسانوں کو اس سے محروم ہو جائیں گے۔ اور جب کوئی انسان جنت سے محروم ہوگا تو آپ کو یہ بات خوب معلوم ہے کہ وہ انسان کہاں جائے گا۔ آپ کو اس ویڈیو کے اندر کچھ اور باتیں آپ کو بتائیں گے، آپ اسے لاسٹ تک دیکھتے رہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے انسان کے لیے ہدایت کے راستے کو اس کے سامنے کھول دیا ہے، اب انسان چاہے تو اسے اپنا کر چلے یا اسے چھوڑ کر چلے۔ انسان چاہے تو اللہ رب العالمین کا حق، اللہ کے نبی کے حق کو ادا کرتے ہوئے چلے، یا انسان اپنی خواہشات کے مطابق، اپنی دماغ کے مطابق، اپنی نفسیانی خواہشات جذبات کے مطابق انسان اپنی زندگی کو بسر کرے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو آزاد چھوڑ دیا ہے کہ انسان دنیا میں آ کر اللہ رب العالمین کے لیے کس حد تک تیار ہے، کس حد تک اللہ رب العالمین کے لیے اپنے نام اعمال کو اللہ رب العالمین کے پاس بھیجتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ ملک کے اندر ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی الذی خلق الموت، جس نے موت کو پیدا کیا، اور والحیات، اور جس نے زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم، تاکہ اللہ رب العالمین تمہارا آزمائش کرے، تمہارا امتحان لے، لایکم،
کہ تمہارا امتحان لے کہ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ایک جگہ موت کو اور ایک جگہ زندگی کو دے کر کے، اور ان دونوں کے درمیان، موت اور زندگی کے درمیان، اللہ رب العالمین نے بندوں کے لیے اس کے لیے نام اعمال کو مقرر کر دیا کہ تم میں سے دیکھے تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے، بہتر عمل کون کرتا ہے۔ اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ تم ہرگز کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اگر تم کتاب اللہ و سنتی اور سنت رسول، یعنی تم اللہ رب العالمین کی کتاب یعنی قرآن مجید و سنتی، اور میرا سنت سے مراد حدیث، یعنی اگر تم ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے، پکڑے رہو گے، تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو پاؤ گے۔ جیسے ہی تم نے ان دو چیزوں کو اگر تم نے چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، اور تم جو ایک سیدھے راستے پر چلنا چاہیے تم شیطان کے راستے پر چلنے لگے گو، اور تم شیطان کے راستے پر جب چلو گے تمہیں معلوم ہے کہ شیطان تمہیں کہاں لے کر جاتا ہے۔ یعنی ایک انسان کے پیچھے اگر شیطان لگ جائے تو شیطان ہمیشہ انسان کو ایک گڈھے کے اندر ڈھکیلنا چاہتا ہے، یعنی اس انسان کو مکمل طور سے گمراہ کرنا چاہتا ہے، تاکہ اسے گمراہ کر کے اس انسان کو ہلاکت و برباد اور اس کی نیکی کو رائے گا یعنی برباد کر دے۔ لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، جب اللہ رب العالمین ہم سے جنتی اور جہنمی کے درمیان جب فیصلہ کر دیں گے، جو اللہ رب العالمین کا مقصد تھا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے محض اپنے بندوں کو صرف نماز اور اپنی عبادت کے لیے، یعنی جتنے اللہ رب العالمین کی عبادات ہیں ان عبادات کو کیا جائے، یعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن ہم لوگ اس سے بہت زیادہ دور ہیں۔ جب جنتی اور جہنمی کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا، جب دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا، اور جنتی جنت کے اندر، جہنمی جہنم کے اندر رہیں گے، تو جنتی لوگ جھانک جھانک کر کے جہنم میں دیکھیں گے اور سوال کریں گے، جنتی لوگ جہنمی لوگوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا؟ وہ لوگ جواب دیں گے، کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم لوگ دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں جس مقصد کے لیے دنیا کے اندر بھیجا، اللہ رب العالمین کا جو مقصد ہم سے مطلوب تھا، اس مقصد کو ہم نے کھو دیا۔ ہم نے سوچا کہ مرنے کے بعد حساب و کتاب نہیں ہوگا، مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، ہمارا کام تمام وہیں تک ہو جائے گا۔ لیکن یہاں آنے کے بعد یہ معلوم چلتا ہے کہ حقیقت میں عذاب قبر کا بھی عذاب ہوتا ہے، مرنے کے بعد جو دنیا کے اندر نام اعمال ہوتے ہیں، جو کارنامے ہوتے ہیں، ہر ایک چیز کا اللہ رب العالمین کو حساب دینا ہوتا ہے۔ آپ اس کے اگزامپل اس طرح سے سمجھیے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی اپنے لڑکے کو کوئی سامان خریدنے کے لیے دیتا ہے، بازار کرنے کے لیے دیتا ہے۔ مان لیجئے اس کے ابو نے 500 روپیہ اسے بازار کرنے کے لیے دیے۔ جب وہ لڑکا بازار کر کے آتا ہے تو اس کے والد صاحب، اس کے ابو اس سے پوچھتے ہیں، بیٹے تم نے کیا کیا آج خرید کر لایا، اس کا حساب دو۔ یعنی ایک والد ہونے کی صورت میں، ایک ابا ہونے کی صورت میں وہ کیا ہے کہ ہم سے 500 روپے کا حساب و کتاب لے رہے ہیں۔ وہ اللہ رب العالمین جس نے ہمارے لیے، ہمیں صرف اپنی محض عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں آنکھ، کان، ناک، پاؤں، دماغ، یعنی ہمارا مکمل باڈی، ہمارا مکمل جسم اللہ رب العالمین نے امانت کے طور پر دے رکھا ہے۔ لیکن ہم لوگ اس امانت میں خیانت کریں تو اللہ رب العالمین کو برداشت نہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا ہونا ضروری ہے۔ جس طرح سے ایک آدمی اپنے لڑکے کو روپیہ دے کر کے بازار کرنے کے لیے بھیجتا ہے، جب وہ واپس آتا ہے بازار سے
تو کیا ہے کہ اس سے حساب کتاب لیا جاتا ہے۔ تو یہی حال جب انسان دنیا سے مر کر جائے گا، جانے کے بعد جب اللہ رب العالمین میدان محشر کے اندر تمام لوگوں سے حساب و کتاب لیں گے، تب انسان کو معلوم ہوگا کہ کاش کہ ہم لوگوں نے دنیا کے اندر عقل رکھ لیا ہوتا، کچھ سمجھ لیا ہوتا۔ تو وہ لوگ جہنم میں جانے کے بعد جنتی لوگ جب ان سے سوال کریں گے تو کہیں گے، سب سے پہلا جواب یہی دیں گے، قالوا لم نکن من المصلین، کہ ہم لوگ نماز کو نہیں پڑھتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہم لوگ بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کیا کرتے تھے۔ یعنی کیا ہے کہ پہلا یہ تو انسان نماز کو ادا نہیں کرتا، نماز کو چھوڑ دیتا ہے، نماز کی ادائیگی مکمل طور سے نہیں کرتا، یعنی انسان سب سے پہلا یہی جواب دے گا۔ اور آپ کو یہ بات معلوم بھی ہونی چاہیے، جب اللہ رب العالمین میدان محشر کے دن جب حساب و کتاب لیں گے تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہم سے نماز کے بارے میں ہی سوال کیا جائے گا، یعنی ہم سے سب سے پہلا حساب و کتاب اللہ رب العالمین نماز کے سلسلے ہی میں پوچھے گا۔ جس طرح سے جب اللہ رب العالمین جنتی اور جہنمی کو فیصلہ کر کے جنتی کو جنت میں اور جہنمی کو جہنم میں ڈال دیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی جنتی لوگ جہنمی لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، تو سب سے پہلے وہ لوگ بھی سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے کہ آخر وجہ کیا ہے، کہ آخر تم لوگ ہمارے ساتھ دنیا کے اندر رہا کرتے تھے، ہم لوگ ایک ساتھ بیٹھا کرتے تھے، ایک ساتھ کھایا کرتے تھے، ایک ساتھ رہا کرتے تھے، لیکن وجہ کیا ہے کہ آخر تم جہنم کے اندر چلے گئے اور ہم جنت کے اندر چلے آئے؟ تو وہ لوگ جواب دیں گے، بات تو بالکل ٹھیک ہے، ہم لوگ ایک ساتھ رہتے تھے، لیکن تھوڑا سا ہم لوگوں کا مزاج الگ تھا، ہم لوگوں کا رہن سہن الگ تھا، بس یہ کہ تم لوگ نماز کا زیادہ اہتمام کرتے تھے اور ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، یعنی ہم لوگ جو اللہ رب العالمین کا جو مقصد تھا، ہم نے اللہ رب العالمین کے مقصد کو چھوڑ کر کے ہم لوگ اپنی منمانی زندگی میں لگے ہوئے تھے۔ یعنی سب سے پہلے وہ لوگ جواب دیں گے کہ ہم لوگ نماز کو ادا نہیں کرتے تھے، قالوا لم نکن من المصلین، کہ ہم لوگ نماز ادا نہیں کرتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، اور دوسرا یہ کہ ہم لوگ جب نماز کا وقت ہوتا تھا، جب اذان ہو جایا کرتے تھے، تو کیا ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بحث و مباحثہ کیا کرتے تھے۔ یعنی کیا ہے کہ ہم لوگ آپس میں 10 لوگوں کی جماعت بنا کر، 5 لوگوں کی جماعت بنا کر، 6 لوگوں کی جماعت بنا کر اذان ہو جانے کے بعد ادھر کیا ہے کہ مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی مکمل اذان دیتا ہے، اذان دینے کے بعد جو وقت ملتا تھا، یعنی اس وقت کے درمیان کیا ہے کہ ہم لوگ آپس میں بات کیا کرتے تھے، اور کیا ہے کہ ہم لوگ اذان سن کر کے ہم لوگ مسجد کی طرف نہیں آیا کرتے تھے۔ یعنی ایک طرف سے کہہ لیجئے کہ چغل خوری کے طور پر یہ ہوا کرتا ہے کہ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کی کہانیاں، ایک دوسرے کی قصے، ایک دوسرے کی باتوں کو ہم لوگ بات کیا کرتے تھے، یعنی یہ غیبت کے طور پر۔ یعنی کیا ہے کہ اس آدمی نے یہ کیا، یعنی اللہ رب العالمین کا جو وقت تھا نماز کا، ہم لوگوں نے نماز کو نہیں پڑھا، اور نماز کے وقت میں کیا ہے کہ ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بحث و مباحثہ کیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں جہنم کے اندر ڈال دیا۔ پھر وہ لوگ کہیں گے، قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، کاش کہ ہم لوگ عقل رکھ لیے ہوتے، اور اگر ہم لوگوں نے عقل رکھ لیے ہوتے تو آج ہم لوگ جہنم کے عذاب میں نہیں ہوتے۔ یعنی وہ لوگ اس دن افسوس کریں گے، کاش کہ ہم لوگوں نے دنیا میں جانے کے بعد جو کچھ ان لوگوں نے سمجھایا، کاش کہ ہم لوگوں نے ان لوگوں کی باتوں کو مانا ہوتا، ان کی باتوں کو سمجھا ہوتا، کچھ وقت دیا ہوتا، یعنی اپنی مکمل زندگی اپنی منمانی، اپنی نفسیاتی خواہشات، اپنے دماغ کے مطابق نہیں اگر گزارا ہوتا، تو کیا ہے کہ اگر کچھ عقل رکھے ہوتے، ان کی باتوں کو سمجھے ہوتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم لوگ جہنم کے عذاب میں نہ ہوتے۔ آپ غور کیجئے، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر، تو وہ لوگ اس دن اپنی گناہوں کا اقرار کر لیں گے، وہ لوگ اس دن کہیں گے کہ ہم لوگوں نے اس دن یہ گناہ کیے تھے، ہمیں اس بات کا اقرار ہے۔ تو اللہ رب العالمین کیا ہے کہ انہیں جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ یعنی کیا ہے کہ دنیا میں سمجھانے کے بعد، دنیا میں بتانے کے بعد، پھر بھی وہ لوگ
نہیں مانے، وہ لوگ عقل نہیں لائے، وہ لوگ کہتے تھے کہ کیا یہ حقیقت میں ہوگا، کیا یہ سچ ہونے والا ہے، کیا یہ قبر میں عذاب ہوگا، کیا مرنے کے بعد حساب و کتاب بھی دینا ہے، یعنی کیا ہے کہ طرح طرح سے انسان سوچتا ہے۔ لیکن وہاں پر جب جائے گا تو اسے انسان کو احساس ہو جائے گا کہ ہاں مرنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین کو حساب و کتاب ہمیں دینا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، اگر تم دو چیز کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک تو اللہ رب العالمین کی کلام یعنی قرآن مجید، اور دوسرا حدیث یعنی اللہ کے نبی کی میرے سنتی یعنی اللہ کے نبی کی جو حدیث ہے۔ اگر انسان ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے گا، اس پر عمل پیرا ہو جائے گا تو انسان کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اگر جیسے ہی انسان نے قرآن کو حدیث کو چھوڑنا شروع کر دیا تو انسان ایک شیطان کے نقش قدم پر چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب انسان شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو آپ کو معلوم ہے کہ شیطان آپ کو کہاں لے کر کے جائے گا۔ یعنی انسان کو جب شیطان پیچھا لگ جاتا ہے تو انسان کو چاہتا ہے کہ شیطان اسے گمراہ کر دے، کیونکہ اللہ رب العالمین سے شیطان نے مہلت قیامت کے دن تک اس بات کا ہی مانگا ہے کہ ہم آپ کے بندوں کو گمراہ کرتے رہیں گے، اور کیا ہے کہ ہم آپ کے بندوں کو نماز سے بھٹکاتے رہیں گے، آپ کی عبادات سے بھٹکاتے رہیں گے۔ اب وہ انسان اس کے جال میں وہی پھنسے گا جو قرآن و حدیث کو مکمل طور سے چھوڑ دے گا، اور وہ انسان اسی کے جال کے اندر پھنس جائے گا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، یعنی کیا ہے کہ یہ شیطان تمہارا مکمل طور سے دشمن ہے، تم اس شیطان سے بچ کر کے رہنا۔ اگر تم شیطان کے جال میں چلے آؤ گے تو تم مکمل طور سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کا جو مقصد ہے ہمیں دنیا میں بھیجنے کا صرف مقصد یہی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے اپنے بندوں اور جنوں کو محض صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ تو ہر انسان کے یہ لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگے رہیں اور اللہ رب العالمین کے پاس اپنے نام اعمال کو بھیجیں تاکہ آخرت کے اندر بھی انہیں کامیابی حاصل ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم تقبل من دعا۔